قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدھی بات اسٹوڈیو میں اکثر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ حقائق لوگوں کے سامنے آئیں۔ کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مختلف شعبہ جات سے وابستہ معروف شخصیات ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کو کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، کسی کو قبول ہوتی ہے۔ یہ صحافتی ہے، یہ صحافت ہے اور یہ میڈیا ہے۔ یہاں پر ہم مختص اور مختلف سوچوں سے حامل لوگوں کو جو ہے دعوت دیتے ہیں۔ گزشتہ 3-4 دنوں سے جب سے حیدرآباد میں ایک مخصوص میٹنگ ہوئی، اس کے بعد سے ایک عجیب قسم کا انتشار ہے، مختلف قسم کے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں۔ ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ حق اور حقائق کو لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ اس وقت میں نے کرناٹک کے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا افتخار قاسمی صاحب کو دعوت دی ہماری اسٹوڈیو میں، اس لیے کہ چونکہ حیدرآباد اور کرناٹک یہ سارے کے سارے علاقے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور بہت ساری جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو انہی بڑی بڑی تنظیموں کے صدور ہوں یا سیکریٹریز ہوں، وہ جو ہے سامنے آتے ہیں اور اپنے بات کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیدھی بات پورا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور مولانا ریاست کرناٹک کے جمعیت علماء کے صدر بھی ہیں، اور ایک جامعہ تعلیم القرآن بنگلور جو ایک بہت مشہور ادارہ ہے، اس کے محتمم بھی ہیں، بانی بھی ہیں۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں مولانا، دوسری مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں ہمارے کچھ چھپتے ہوئے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ ممکن ہے کہ آپ کے بات سے یا جو کوئی بھی ہوں، صحافت ہے یا آزاد ہے، میں یہ بات آپ کے سامنے پہلے واضح کر دیتا ہوں۔ یہاں کسی کی طرفداری نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ آپ کی بعض باتیں مجھے ناقابل قبول ہوں، بعض باتیں مجھے قبول ہوں، اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے ہیں ان سے مکمل اختلاف کروں، ممکن ہے یہ ساری چیزیں۔ اور ہمارے ناظرین جانتے بھی ہیں کہ ہم کوئی یہاں پہ ایک طرفہ فیصلہ نہیں لیتے، لوگوں کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب جو انتشار ہے، مولانا سلمان ندوی صاحب آئے تھے، ممکن ہے آپ نے ان کا انٹرویو بھی سنا ہوگا۔ جی جمعیت سے آپ وابستہ ہیں، جی اور جمعیت پر بہت ہی سنگین الزامات ہیں۔ جی کیا جمعیت نے کچھ بھی نہیں کیا آج تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو میں سیدھی بات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا میں سیدھی بات نے اپنا ایک ممتاز مقام بنایا ہے۔ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، مزید ترقیات سے نوازے۔ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم گزشتہ 2-1 دن پہلے آپ کے چینل پہ آئے تھے، اور انہوں نے سوشل میڈیا کو بے حیثیت بتایا تھا، اور اس بے حیثیت چینل پر موجود تھے۔ بے حیثیت چینل بتا کر اس پر خود بیٹھنا، اور بیٹھنے والے کیا ہوں گے وہ تو معلوم ہوگا آپ کو۔ اور پھر انہوں نے اس سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کی رہبری کرنا یا مسائل پر گفتگو کرنے کو ٹرانا کے طنز اور تانا آمیز جملہ انہوں نے استعمال کیا، اور خود کیا کر رہے تھے؟ میں بڑے آدمی کیا کر رہے تھے وہ خود اپنی زبان سے وہ خود کہہ بھی رہے تھے، اور یہاں وہ کر بھی رہے تھے۔ بہرحال سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آج ملک کے نامور صحافی، چاہے وہ رویش کمار ہو، ابھیسار شرما ہو، یا اس جیسے پترکار ہو، وہ سب سوشل میڈیا میں آ گئے۔ آپ اس کو بے حیثیت نہیں کہہ سکتے۔ رہی بات جمعیت علماء نے کیا کیا، مولانا نے اپنی بات میں یہ کہا کہ 1919 میں جمعیت علماء قائم ہوئی، اور 1925 میں RSS کا قیام عمل میں آیا، اور وہ لوگ کہاں پہنچ گئے اور جمعیت علماء کہاں ہے؟ تو مولانا بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر تنظیم کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں،
اب وہ تنظیم اپنے اغراض و مقاصد کے دائرے میں کام کرتی ہے. RSS کا جو مقصد رہا ہوگا اس نے وہ اس مقصد میں کام کیا ہوگا. جمعیت علماء کا اولین مقصد 1919 میں وہ ملک کو مکمل آزاد کرانا تھا. ایک صدی سے تحریک چل رہی تھی جس میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جو تاریخ چلتی ہے 100 سالہ تاریخ، وہ 1919 میں آ کر کے انہی کے سلسلے کے لوگوں نے جمعیت علماء ہند قائم کیا، اور اس کا اولین مقصد ملک کو آزاد کرانا تھا، اور ملک کو اس نے آزاد کرایا. ملک کی آزادی کے بعد اس کا کام جو ہے اس ملک میں مسلمانوں کے لیے برابری اور جو ہے اپنے حقوق کو حاصل کرنا تھا. یہ اس کا منصوبہ تھا. بدقسمتی سے ملک کی آزادی کے موقع پر ملک تقسیم ہوا، اور جمعیت علماء نے یہ 2 نیشن تھیوری کو مکمل رد کیا. ملک کی تقسیم کو جمعیت علماء نے قبول نہیں کیا. جمعیت علماء کی خدمات کا گراف ملک برادران وطن کے سامنے اتنا اونچا تھا کہ وہ اپنے سروں کو جمعیت علماء کے اکابرین کے سامنے جھکا کے بیٹھتے تھے، اور ممکن تھا کہ ملک کی آزادی کے بعد دونوں کو برابر کے حقوق ہر طبقے میں، سیاست میں، سماج میں اور محکموں میں اور تمام طبقات میں برابر کی نمائندگی ملتی، لیکن کیے کرائے پر پانی پھر گیا. ملک تقسیم ہوا، اور ایک ایسا ہتھیار ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا کہ ہر جگہ انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر جو یہاں رہ گئے مسلمان ان کو دبانے لگے. دبانے کے باوجود بہت باریک بات ہے، اور شاید مجھے یہ کہنا چاہیے، نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ملک کی تقسیم کے بعد جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا تقسیم کرنے والوں نے لے لیا، الگ ہو گئے، تو جو حصہ بچا یہاں کے برادران وطن فطری طور پر وہ یہ خواہش کر رہے تھے کہ یہ بھی جو ہے مذہب کی بنیاد پر تشکیل پائے. خواہش تھی، لیکن اکثریت کے سامنے مسلمانوں کی قربانی تھی. ان قربانیوں کے نتیجے میں ملک کا دستور جو ہے جمہوری بنا. تو جمعیت علماء نے کیا کیا؟ جمعیت علماء نے جو 100 سالہ قربانیاں جس میں تمام اکابرین شامل ہیں، حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، یہ ان کی شمولیت کے ساتھ جو 100 سالہ قربانیاں ہیں، اس کے نتیجے میں تقسیم کے باوجود ملک جو ہے جمہوری بن گیا. یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور اس سے بڑی کامیابی دیکھیے، جمہوری ملک بنا تو اس کے دستور میں جوڈیشری قانون لا جو بنا، کورٹوں میں جو فیصلے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے دستور میں جو قانون ہوگا اس کے مطابق کورٹ میں فیصلے ہوں گے. لیکن جمعیت علماء کے اکابرین نے کہا کہ چند معاملے ایسے ہیں جن کو آپ کورٹ میں اگر اپنے دستور کے مطابق کریں گے تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائیں گے، مسلمان قبول نہیں کریں گے. وہ چند عائلی مسائل تھے، خلا کے، طلاق کے، نکاح کے، میراث کے، جو ان کے دستور میں، ان کے قانون میں وہ الگ ہیں. جمعیت علماء کی قربانی، اکابرین کی قربانی کے نتیجے میں دستور سازوں نے یہ قبول کیا کہ بھئی ہمارے کورٹوں میں، ہمارے دستور میں آپ کے یہ عائلی قوانین کا فیصلہ ہمارا جج بھی کرے گا تو آپ کے قرآن و حدیث کے مطابق کرے گا، محمد اللہ کے مطابق کرے گا. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے. مولانا یہ کہتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، ملک کے اکابرین نے، مسلمانوں نے بعض کتاب کو لے لیا اور پورا قرآن چھوڑ دیا؟ نہیں، پورے قرآن پر مکمل مسلمان عمل کریں گے. وہ آزاد ہے قرآن پر عمل کرنے میں، کوئی رکاوٹ نہیں. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ مسلمان صرف جو ہے 3 ورق پر عمل کریں گے. مولانا ان کا انداز اتنا تحقیر آمیز ہے. بھیک مانگی جا کر کے لوگوں نے، ہمارے اکابرین نے، کہ چھیتڑے دے دو، انگلیاں دے دو، بھیک دے دو، کبھی نہیں کہا.
یہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دستور بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ تقسیم کے بعد سے آئے ہیں، دستور بن رہا ہے، ہمارا سمان کیا جا رہا ہے، عزت کی جا رہی ہے، ہماری بات قبول کی جا رہی ہے، وقف ایکٹ شامل کیا گیا اس میں، جی جمعیت علماء کے مطالبے پر وقف ایکٹ شامل کیا گیا، اور جو ہے یہ چند آئلی مسائل کو مسلم پرسنل لا کا نام دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہمارے کورٹوں میں ہمارے جج ان مسائل میں یہ قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے، یہ مسلم پرسنل لا ہے۔ باقی عمل کرنے کے اعتبار سے مسلمان پابند ہے پورے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا۔ یہ حضرت مولانا جو ہے یہ یہاں دھوکہ دے رہے ہیں یا کھا رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے بعض کتاب پر عمل کرنے کی بات کرتی ہے، کبھی نہیں کی، پورے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہمارے پورے اکابرین جمعیت علماء خصوصیت سے کرتی ہے، رسوم و رواج کے خلاف کام کرتی ہے، کہ رسم کو برداشت نہیں کرتی، بدعات کو نہیں برداشت کرتی، جائے کہ وہ دین کے بنیادی باتوں میں کیسے برداشت کر لیں گے تبدیلی۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے مسلم پرسنل لا، ٹھیک ہے، یہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ یہ مجبوری میں کیا گیا استعمال کیا گیا لفظ ہے۔ تو مجبوری میں آپ خود جواب دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جواب دے رہے، مولانا جواب دے رہے کہ یہ مجبوری میں استعمال کیا گیا۔ مولانا جب مجبوری میں یہ استعمال کیا گیا، اس وقت جو مجبوری تھی وہ مجبوری آج اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اس وقت کی مجبوری کو آپ مجبوری مان رہے اور آج کی مجبوری کو نہیں مان رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے جمعیت علماء نے جو خدمات انجام دی ہیں یا جمعیت علماء کا جو کام ہے وہ یہ، آپ لوگوں نے مسلمانوں کو سیچر کمیٹی کے مطابق ان پڑھ بنا دیا، شودروں سے بھی بدتر بنا دیا بول رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ جو ہے اس کی وجہ انہوں نے کہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن و حدیث چھوڑنا، دینی تعلیمات پر عمل کرنے کو چھوڑنا، جواب مولانا نے خود دے دیا ہے، جمعیت علماء نے نہیں بنایا۔ جمعیت علماء جو ہے وہ ملک کے مسلمانوں کو ایجوکیشن میں، تعلیم میں، معاش میں بلندی پر لے جانا چاہتی ہے، آج بھی وہ کام کر رہی ہے۔ مولانا کا یہ کہنا، یہ جو ہے تقسیم کے بعد ہماری حیثیت دن بدن یہاں گھٹا دی گئی، جان بوجھ کر ایک ہتھیار تھا ان کے پاس، اس ہتھیار کو رکھ کر کے ہمیں دبایا گیا، کچلا گیا، فسادات کروائے گئے، ہماری نمائندگی جگہ جگہ سے ختم کرائی گئی، یہ سب ہوتا رہا، اور مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہو گئے، جیسے قرآن و حدیث میں پیچھے ہو گئے، تعلیم میں پیچھے ہو گئے، اور تعلیم میں پیچھے ہو جانے کی وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہو گئی۔ جمعیت علماء یا ہمارے اکابرین وہ جو ہے مسلمانوں کو اوپر لانا چاہتے ہیں۔ کتنے ہمارے علماء، مولانا الیاس صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم علی پبلک اسکول کے نام سے کتنے چلا رہے ہیں برانچز، مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دار ارقم نام سے کتنی اسکولیں چلا رہے ہیں، مولانا مشتاق احمد صاحب رشادی کتنے چلا رہے ہیں، ایسے بے شمار علماء۔ جمعیت علماء اپنے تحت میں ایسے کئی انسٹیٹیوشنز کھڑا کی ہے، زیتون نام کی اسکول دلی میں شاندار پیمانے پر چلا رہی ہے، اور بھی اس کے کئی منصوبے ہیں۔ تو جمعیت علماء نے ابھی NIOS کے ذریعے مدارس سے الحاق کر کے بنگلور کرناٹک سے 1200 بچوں کو SSLC کے امتحان میں دینی مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بٹھایا جمعیت علماء نے۔ 10,000 خرچ آتا ہے، 5,000 جمعیت علماء نے ہر بچے کو اسکالرشپ دی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو۔ جمعیت علماء تو یہ سب کر رہی ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں جمعیت علماء کیا کر رہی ہے؟ مولانا پوچھتے ہیں تو بھی جمعیت علماء تو اس ملک کے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کا، سماج میں آگے آنے کا، اس کے وسائل ذرائع وہ اختیار کر رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ فیصلوں میں چوک ہوئی ہے مولانا، آپ اس کو مان کے چلنا پڑے گا۔ نہیں، ظاہر سی بات ہے، انسان یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے غلطی سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے، چوک سے پاک ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ تو انبیاء کی خصوصیت ممکن ہے ہوئی ہوں گی۔ بابری مسجد کے فیصلے میں ہو، جیسے بولنا عام طور پر اسی کا حوالہ دیتے ہیں۔ بابری مسجد کے فیصلے کے تعلق سے مولانا کا یہ نظریہ ہے کہ میں نے
मौलाना कहते हैं, मौलाना ने एक उन्होंने फार्मूला पेश किया, उस फार्मूले को कबूल नहीं किया गया, और उनका ये कहना है कि उस जैसा कोई फार्मूला हजरत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी पेश किया था, उस वक्त भी जो है मुल्क ने कबूल नहीं किया, उस फार्मूले को भी ठुकरा दिया। तो पहली बात तो ये है कि हजरत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह मुफक्किर मिल्लत थे, पाए के बुजुर्ग थे, उनका इल्म समंदर से कहीं ज्यादा था, वो अलग, वो इस्लामी ममालिक में स्कॉलर माने जाते थे, और आरिफ बिल्ला थे, अल्लाह वाले थे, वो मुस्तजाबुद दावत थे हजरत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह। इतनी बड़ी शख्सियत, जब उनकी बात को मुल्क ने कबूल नहीं किया तो आपको इतनी समझ नहीं कि उतनी बड़ी शख्सियत का ये फार्मूला ठुकरा दिया गया, तो आप क्यों आ गए उस फार्मूले को लेके? और देखिए दोनों में फर्क। हजरत अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब फार्मूला रद्द किया गया तो कभी किसी उन्होंने उलमा के जमात को टोले से ताबीर नहीं किया, कट्टरपंथी से ताबीर नहीं किया, मुल्लाओं से ताबीर नहीं किया, और अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग नहीं बनाई। हजरत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार की, तमाम अकाबिरीन से रब्त बनाए रखा अपनी। और ये कैसे होगा? मुल्क का जमहूर एक तरफ हो और एक आदमी अपनी राय को मुसल्लत करना चाहे, ये तो गलत है भाई। आपकी राय कबूल नहीं की जा रही है तो या तो जम हो जाइए जमहूर की राय में, या अपना तफर्रुद बना के अपने पास रखिए। आप मुसल्लत करने पर तुले हुए हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद के फैसले में जब ताकत के बल पर वो लोग जगह कब्जा करना चाहते थे और हालात मुकाबले के बराह रास्त नहीं थे मुल्क में, तो हमारे बड़ों ने ये सोचा कि भाई हम मस्जिद की जगह को तबक में सजा करके क्यों दें उनको, हम नहीं देंगे, मस्जिद मस्जिद है। रही बात यह कि इस मुल्क में फैसलों का एक जुडिशरी एक तरीका है, कानून है, उसके हवाले करेंगे। सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ये मानती है कि बाबरी मस्जिद के कज़िये में इस मुल्क की अदालत ने जो फैसला किया वो मबनी बर अदल नहीं था। सारी दुनिया में ये शर्मसार है, ताकत के बल पर कर लिया वो अलग बात है, लेकिन हमने तो तबक में सजा के नहीं दिया। मौलाना का फार्मूला था तबक में सजा के दे दो। और मौलाना ये कहते हैं कि इमाम आज़म हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा में एक मस्जिद को बाजार बना दिया। भाई उसके हालात क्या थे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास नबियों वाली सोच थी। लौकाना बादी नबियुन लकाना उमर, अल्लाह के नबी का कौल था। हजरत उमर ने वो फैसला किया होगा तो उस वक्त सहाबा भी रहे होंगे, और सहाबी का कौल हुज्जत है, अमल हुज्जत है। लिहाजा आप हजरत उमर के कौल को और एक मुल्क के जो है काम को ला करके आप यहाँ कियास करेंगे, कियास माल फारिक है। अच्छा, सऊदी में जो कुछ आज हो रहा है उस पर हम क्या करेंगे? हमारा मुल्क है, हाँ भाई, उसकी मजम्मत करते करेंगे। डंके की चोट आज मैं कहता हूं, सऊदी के वो इक़दामात जो शरीयत के खिलाफ है वो काबिल मजम्मत है। शरीयत का मजाक बना रहा है जो भी है वो इब्न सलमान, शरीयत का मजाक बना करके उसने रख दिया, खिलवाड़ बना लिया है। कुरान और हदीस को वो बाजी चाहे अतफाल की तरह कर रहा है वो। तो मजम्मत तो हम करते हैं, उसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? मौलाना क्या कर रहे हैं? अच्छा, मौलाना ने शबाबुल इस्लाम तंजीम बनाई, क्या हुआ उस तंजीम का? क्या किया मौलाना ने शबाबुल इस्लाम तंजीम बना करके आज तक? कौन सा कारनामा अंजाम दिया? तो हमारा ये है कि भाई एक आदमी जो है 10 पैसे काम कर रहा है और एक आदमी 90 पैसे काम कर रहा है। 90 पैसे जो काम कर रहा है उसको चाहिए 10 पैसे वाले को सीने से लगाए, भाई आप काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कल को 15 पैसे काम करेगा, परसों को 20 पैसे करेगा। आप जो है 10 पैसे काम करने वाले को बेहैसियत गर्दानेंगे तो वो तो बैठ जाएगा। तो ये मौलाना का ये जो नजरिया है, ये नजरिया लोगों को मायूस करने का, काम करने वालों के हौसलों को पस्त करने का, ये नजरिया सही नहीं है। हौसला देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हमें नहीं लगता कि मौलाना के पास एक टीम जानी चाहिए, जमीयत की हो, जमात इस्लामी की हो,
یا پھر ملی کونسل کی ہو، اور ہمارے دیوبند سے ہوں یا ندوہ سے ہو، سہارنپور سے ہو، جو بڑے بڑے گجرات کے بھی مدارس ہے، کرنا ان کا ایک ٹیم بنے اور مولانا کے ساتھ جائے اور ان کی سمجھے کہ پریشانی کیا ہے اور بیٹھے بات کرے. یہ معاملہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے. نوجوان ان کی باتوں کے آپ میرے کمنٹس پڑھیے جو کل ہمارا انٹرویو ہوا ہے، اس میں 90% میں سے 10% مولانا کی مخالفت کر رہے ہیں، تو 90% مولانا کی جو حمایت میں آئے ہوئے ہیں. کہیں مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، یہ بہت ساری چیزیں. خیر یہ تو لوگوں کا ہے، یہ سوشل میڈیا، یہاں سب ہم لوگ ساری چیزیں برداشت کر کے بیٹھتے ہیں اور ہر شخص کو جو لاتے ہیں. کہیں نہ کہیں چوک تو نہیں ہو رہی. یہ بات صحیح ہے، آپ کا یہ مشورہ بہت اچھا ہے، اور مختلف وفود الگ الگ جا چکے ہیں. ایک مشترکہ مختلف اور منفرد نہیں جانا ہے. میں بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، مولانا کو کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں. یہ بات صحیح ہے. وہ آگے بڑھنے سے جو ہے کترا اس لیے رہے ہیں کہ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کے جو بڑے ہیں، ان کے جو مشائخ ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں، ان کے جو اکابر ہیں، مولانا نے ان کی نہیں مانی. یہ مشاہدہ ہے، تحریریں ہیں مولانا کی. حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم ملک کی ممتاز شخصیتوں میں، ان سے بڑا اس وقت ملک میں کوئی ہے نہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں. آپ ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو دوسروں کی کیا خاطر میں لائیں گے؟ ممکن ہے تمام تنظیموں کے ذمہ داران اگر ایک وفد کی شکل میں اچھی بات ہے، مولانا کی پریشانیوں کو سمجھے، اور وہ جو حادثے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے اس وقت جو ہے جیسے بہت ساری چیزیں ٹیکنیکلی آپ نے رکھی ہیں، انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھے، ان کو ساتھ میں لے کے چلے تو ایک وہی دور شروع ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے اختلاف ہے، ان سے اختلاف ہے، ایسا نہیں. اس وقت یہ دور ایسا ہے کہ ہم لوگ اس راستے سے اختلافات سے گزر نہیں سکتے. مولانا اندرونی سطح پر اس وقت آپ آتے وقت میں ایک بیان سن رہا تھا، آپ جب انٹرویو ہو رہے تھے، وہ آپ سنیں گے تو آپ حیرت میں رہ جائیں گے کہ یہ آخر کس طرح کی پلاننگ ہم لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے، اور ہم انہی فروعی مسائل میں پھنسے. بالکل ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے. میں یہ اپنے بڑوں کے پاس بات رکھوں گا. دو باتیں اور کروں گا میں. نمبر ایک بات جو ہے، مولانا یہ کہتے ہیں کہ دیوبند جمعیت علماء نے، دارالعلوم دیوبند نے اپنے ایک دیوبند کے قصبے کو تک قابو نہیں کیا. یہ جو ہے ایک سیاسی مسئلہ ہے. سیاسی یا کوئی بھی مقابلہ ہو اس میں ہار جیت ہے. ہارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ناکام ہو گئے. پھر مکہ مکرمہ کی جو ہے 13 سالہ زندگی کیا ہے؟ اصل ثابت قدمی ہے. حالات میں مسلمان، وہ دیوبند کا قصبہ اپنے ایمان پر، یا ملک کا مسلمان اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے کہ نہیں؟ اگر ثابت قدم ہے تو وہ کامیاب ہے، چاہے یہ مقابلے میں ناکام ہو، لیکن وہ ثابت قدم رہنا اس کی کامیابی. اور الحمدللہ جو ہے ہمارے اکابرین آج تک ثابت قدم ہے، بہکے نہیں. کچھ لوگ بہک رہے ہیں، جو تبرہ بازی کر رہے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کے خلاف بول رہے ہیں، کچھ لوگ مسلم پرسنل لا کے خلاف بول رہے ہیں، تو وہ بہک رہے. ان کو چاہیے کہ نہ بہکے، ثابت قدم رہے. دارالعلوم دیوبند، اس کے اکابرین الحمدللہ قصبہ نہیں پورا ملک ہے. ایک آواز پر پورا ملک اکٹھا ہو جائے گا ان کی آواز پر. اور حضرت مولانا آج کہاں کھڑے ہیں وہ آپ دیکھیں. ایک زمانہ ان کے لیے بھی تھا، حضرت مولانا سلمان صاحب کے لیے بھی ایک زمانہ تھا. بنگلور جب تشریف لاتے تھے، خطاب ہوتا تھا تو 25-25 30-30 کلومیٹر سے لوگ آ کے قبل از وقت بیٹھتے تھے آپ کے خطاب کو سننے کے لیے. کیوں جمہور سے اپنے تفردات اپنی ذات تک رکھیں. اور ایک بات اور کہی انہوں نے، مولانا نے، کہ ایک اور بات تھی. ہاں، مولانا نے کہا کہ شریعت کونسل بنانا، اس پر انتشار کیسا؟ آپ کے سوال پر انہوں نے کہا کیا آج تعلیم القرآن کانفرنس کی آواز دی جائے گی تو انتشار ہوگا؟ انہوں نے سوال کیا. انتشار کرنے ذہن میں ہوتا ہے اور انتشار کرنے والے شیطان کے ایجنٹ ہیں. مولانا سے میں یہ کہوں گا شریعت کونسل بنانے میں انتشار یقیناً نہیں ہے. تعلیم القرآن کانفرنس کی دعوت میں یقیناً انتشار نہیں ہے. اس کے پیچھے کار فرما مقاصد کی وجہ سے انتشار ہوتا ہے. آپ کے شریعت کونسل بنانے کے مقاصد کیا ہیں؟
آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے متبادل پیرلل ایک جماعت کی تشکیل کرنے جا رہے ہیں تو انتشار ہوگا، اور انتشار ہوگا تو لوگ اس پر انگلی اٹھائیں گے، ختم کرنے کے کہیں گے۔ مدینہ منورہ میں لوگوں نے مسجد بنائی تھی، مسجد زرار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دیا۔ اب سوال ہوگا کہ مسجد بنانے پر نبی کو کیوں اعتراض ہوا، نبی نے اسے کیوں ڈھایا؟ مقصد غلط تھا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس مسجد کو بنانے کا مقصد عبادت نہیں تھا۔ آپ کا مقصد اگر شریعت کونسل بنانے کا یہ ہے کہ پورے ملک میں مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرنے پر آمادہ کریں گے، تحریک چلائیں گے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ جوڑ کے آپ یہ کرتے ہیں تو پھر تو مقصد دوسرا نظر آتا ہے، تو اختلاف انتشار تو ہوگا۔ تو یہ ہے، بہت ساری باتیں مولانا آپ کے سامنے آئیں، ذہنوں میں سوالات بھی بہت ہیں۔ پھر میں وہی جو بات کہہ رہا ہوں کہ اختلافات، میں سوال پہ سوال کرتا جاؤں گا، بات بڑھتی جائے گی، کوئی اور سامنے سے جواب آئے گا۔ جی جی۔ لیکن میں آخر میں اور کوئی بات آپ کو رکھنا ہے تو آپ بنداس رکھ سکتے ہیں۔ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ میں حضرت مولانا بڑے ہیں ہمارے، حضرت مولانا سید سلمان صاحب حسینی ندوی دامت برکاتہم بڑے ہیں۔ مجھے نظریاتی اختلاف، باقی ان کی شان میں ہمارا وہی ادب ہے جو پہلے تھا، گستاخی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی بات، چھوٹوں کی بات بھی کبھی کبھی ذہن میں اتر جاتی، تو یہ اس بات سے، اور جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں تھیں اور اس کو غلط انداز سے لے رہے تھے، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ لا کے سیدھی بات میں رکھے، بس یہ مقصد ہے۔ تو میں آخر میں وہی آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، پہلے بھی میں کرتا آیا ہوں کہ جو ہے مولانا سے کوئی ایسا مضبوط وفد، آپ اس کے پیچھے سنجیدگی سے کام کریں مولانا، آپ کی کانٹیکٹس ہیں، آپ کی بہت ساری چیزیں، سنجیدگی ایک بڑا وفد کرے، چاہے تو سیدھی بات اس کے لیے اسپانسر کرے گا، انشاءاللہ ضرور، آپ لے جائیں وہاں تک، بیٹھیں مولانا سے بات کریں، ساری چیزیں کریں انشاءاللہ۔ تو ناظرین گرامی، ممکن ہے کہ جو ہمارے مولانا سلمان صاحب کے اس پہ بہت سارے کمنٹس کر رہے تھے، ان کو بھی بہت سارے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو بھی ہے، مجھے جو ہے اور مولانا کو اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،